الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج 7 محدثین میں سے آخری امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مقدم کتاب ہے، یعنی 7 میں سے 6 کا تذکرہ ہو چکا۔ امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اصحاب ستہ کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ امام احمد بن حنبل ہیں جن کو ملا کر کے 7 کہا جاتا ہے اور جماعت۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 164 ہجری میں، پیدائش 164 ہجری میں ہوتی ہے اور وفات 241 ہجری میں، 164 ہجری میں ولادت ہوئی، پیدائش ہے، اور 241 ہجری میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں 15 سال کا ہو چکا تھا تب میں نے حدیث سیکھنا اور حدیث کا سیکھنا شروع کیا۔ 14 سال کے اندر مکتب وغیرہ کی ساری تعلیمات حاصل کر لی۔ کہتے ہیں 15 سال کی ہماری عمر ہو گئی تو پھر میں نے حدیث سیکھنا شروع کیا اور حدیث کے لیے اب دوڑ کرنا، سفر کرنا ہمارا سلسلہ شروع ہوا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ علم حدیث حاصل کرنے کے لیے بغداد کے رہنے والے تو تھے ہی، کوفہ، بصرہ، مصر، شام، حجاز، یمن، ان تمام علاقوں کا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے دورہ کیا۔ تقریباً دنیا میں جہاں جہاں پتہ چل سکا جہاں کوئی محدث موجود ہے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کی۔ ان کے بڑے اساتذہ میں سے امام وکیع بن جراح، امام یحییٰ بن زائدہ، امام عبدالرزاق صنعانی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے اساتذہ میں سے چند تقوی ہیں جن سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث حاصل کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد کے اندر آئے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم نے ان سے آخر حدیث حاصل کی، اور خود امام شافعی بھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہم نے احمد بن حنبل سے بہت کچھ سیکھا اور حاصل کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں بہت سارے شاگرد ہیں جن میں امام بخاری، امام مسلم اور امام ابو داؤد، ان کے علاوہ بھی بہت بڑی جماعت ہے شاگردوں کی جنہوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث حاصل کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد سے مصر جا کر کے آباد ہو گئے، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری ایام میں وہ مصر کے اندر گزرے ہیں اور وہیں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد سے مصر میں جا کر کے مقیم ہو گئے تو انہوں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا۔ خواب یہ تھا، خواب دیکھا اور یہ قصہ کرتے ہیں ربیع بن سلیمان، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور خادم خاص تھے۔ ربیع بن سلیمان کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن ہم کو بلایا اور بند لفافے میں سل مہر کے ساتھ ایک لفافہ پکڑایا اور کہا کہ دیکھو اس کو کھولنا نہیں، اس کو لے جا کر کے بغداد میں احمد بن حنبل کو دے دینا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور خادم ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں
میں وہ لفافہ لے کر کے بغداد آیا. فجر کی نماز میں بغداد پہنچا اور فجر کی نماز اس مسجد میں پڑھی جس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پابندی سے نماز پڑھا کرتے تھے. نماز فجر کی فراغت کے بعد میں نے امام احمد بن حنبل کو لے کر پکڑا دیا. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تم نے پڑھا تو نہیں؟ کہا صاحب میں کیسے پڑھوں گی, تو دیکھیں سر مہر ابھی لگی ہوئی ہے. کہتے ہیں ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہ میں کنارے ہٹ گیا. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سر توڑی اور اس کو پڑھا اور پڑھ کر کے رو دیا. اور یہ رونا خوشی کا تھا. پھر تھوڑی دیر میں ہنسنے کا انداز اختیار کیا. ربیع بن سلیمان کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا اس لیٹر میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد نے لکھا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں ابو عبداللہ احمد بن حنبل کو سے میرا سلام کہو اور کہہ دو کہ ثابت قدم ہے, اس کی آزمائش آئندہ ہوگی اور اسے ثابت قدم رہنے کی ترغیب کرو. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ربیع بن سلیمان کہتے ہیں یہ لے کر پڑھ کر کے احمد بن حنبل وہ پڑھے خوشی کے مارے کہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس طرح سے بنایا. بہرحال احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوش ہو کر کے جو اپنا کپڑا پہنا تھا بطور عہدے کے قاصد جو ربیع بن سلیمان آئے تھے ان کو دے دیا. یہ ہمارے اسلاف کا بڑا عجیب غریب طریقہ کا سب کچھ ختم ہو گیا. کچھ نہیں ہوتا تو تحفے تحائف کے لیے تو اپنا کپڑا اتار کر کے پہنا دیتے تھے ان کو. آج یہ چیزیں ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلاف کے طریقے میں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ علم حدیث پوری دنیا کا دورہ کر کے حاصل کیا اور بہت ہی اس کے اندر انہوں نے لگن, الفت, محبت, اخلاص کے ساتھ حاصل کیا. یہاں تک کہ ایک موقع پر کہتے ہیں قتیبہ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کتنی محنتیں, کتنی جانفشانی, کتنی قربانیوں کے بعد یہ حدیث اکٹھا ہوئی. کہتے ہیں قتیبہ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ ایک دن احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نماز عشاء پڑھ کر کے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے اور ساتھ میں تھا اور وکیع بن الجراح رحمۃ اللہ علیہ. وکیع بن الجراح رحمۃ اللہ علیہ احمد بن حنبل سے سامنا ہو گیا, ملاقات ہوئی اور کہتے ہیں کہ اب 3 آدمی ہم ہو گئے. قتیبہ کہتے ہیں میں تھا, وکیع بن الجراح اور امام احمد بن حنبل. کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل اور وکیع بن الجراح یہ دونوں منبر ہوتے ہی احمد بن حنبل اپنے دروازے پر پہنچ چکے تھے, چوکھٹ پر. لیکن جب حدیث کا مذاکرہ ہوا اور دونوں ایک دوسرے سے حدیث پر تبادلہ خیال کرنے لگے, کہتے ہیں کہ نہ مجھے پتا چلا, نہ احمد کو پتا چلا, نہ وکیع بن الجراح. کہتے ہیں ساری رات گزر گئی لیکن ہم میں سے کسی کو احساس ہوا ہی نہیں. ہمیں کیا احساس ہوتا نہیں حدیث احمد بن حنبل بیان کرتے جا رہے ہیں, وکیع بن الجراح نوٹ کرتے جا رہے ہیں, وکیع بن الجراح راوی بحث کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ساری رات وہیں دروازے چوکھٹ پر کھڑے کھڑے گزر گئی لیکن ہم میں سے نہ کسی کا پیر دکھا اور نہ کسی کا احساس ہوا. یہاں تک کہ بالکل صبح کے آخری وقت میں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی وادی آئی اور کہا حضرت اب تو فجر کا وقت ہو گیا ہے. تب ہم لوگوں کو احساس ہوا کہ پوری رات ہم لوگوں کی ایسے ہی گزر گئی. اس سے اندازہ لگاؤ کہ اللہ اکبر, اتنی محنت تو کوئی تنخواہ لے کر کے بھی ڈیوٹی نہیں کر سکتا. اتنی محنت کے ساتھ یہ سب کچھ جو کیا انہوں نے, ان اجری الا اللہ,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی شریعت کی حفاظت اور حدیث کی نشر و اشاعت کے لیے. بہرحال بے انتہا حدیثوں کا شوق تھا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے حنبل بن اسحاق کہ میں نے اپنے چچا کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ 7 لاکھ کتنا 7 لاکھ احادیث سے منتخب کر کے میں نے یہ مسند تیار کیا. کتنا 7 لاکھ. اور امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ احمد بن حنبل سے جو ہماری ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ احمد بن حنبل کو 10 لاکھ حدیثیں زبانی یاد ہیں، جب چاہے وہ زبانی بیان کر دیں. انسان سوچ نہیں سکتا ہے کسی بات. اسی لیے میں نے کہا یہ وہ مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے پیدا کیا. ابو زرعہ رازی کوئی معمولی آدمی نہیں، ان کا تذکرہ ضمنی طور پر آ چکا ہے. یہ کہتے ہیں 10 لاکھ حدیثیں احمد بن حنبل کو زبانی یاد تھی، جب چاہے جہاں چاہے اس میں. کہتے ہیں اسی لیے انتقال کے بعد احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد جب ان کے لائبریری کو کھولا گیا تو تقریباً ان کی جو کتابیں تھیں 10 اونٹ کے بوجھے سے زیادہ تھی. یعنی 10 اونٹ پر جتنا سامان آ سکتا ہے اس سے بھی کہیں. لیکن کہتے کیا اللہ کی قسم 10 لاکھ 10 اونٹوں کے بوجھے سے جو زیادہ کتابیں تھیں، کہتے ان میں کوئی ایسی کتاب نہیں تھی جس کو امام احمد بن حنبل زبانی نہ یاد کر چکے. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کرے، نقش قدم ہو جائے. اتنی زیادہ حدیثیں یاد. حنبل بن اسحاق مسند احمد بن حنبل، مسند جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تیار کی، اس کا مقصد کیا تھا؟ ہر ایک محدث نے کتاب لکھی، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تھا. احمد بن حنبل کا مقصد کیا تھا؟ تو بھتیجے حنبل کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل کو کہتے ہوئے سنا کہ یہ مسند جو ہے میری کتاب، ہم نے اس کو 7 لاکھ حدیثوں میں سے، ابو زرعہ کے قول کے مطابق پہلے 10 لاکھ حدیثوں میں اتنے کو منتخب کیا 7 لاکھ، پھر 7 لاکھ کو ان سے منتخب کر کے کہتے ہیں احمد بن حنبل ہم نے اپنی مسند لکھی 30,000. پہلے 10 لاکھ سے 7 لاکھ منتخب کیا، پھر 7 لاکھ سے کتنا 30,000 اللہ منتخب کیا. اور کہتے ہیں میں نے 7 لاکھ سے منتخب کر کے یہ اپنی کتاب مسند لکھی. اس کا مقصد صرف ہمارا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو ایک ایسی کتاب میں جمع کر دیں جو سب کے لیے معیار ہو، کہ جو اس میں ہے وہی حدیث ہے، جو اس میں وہ حدیث ہی نہیں ہو سکتا. اتنا زیادہ اعتبار تھا، اعتماد تھا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی اس کتاب پر. معیار قائم کر دیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ حدیث رسول کہاں ہے. کہتے ہیں یہ مسند میں نے اس لیے تیار کی. اس لیے اس کتاب کو جب بھی کوئی حدیث بیان کرتا تو کہتے ہیں دیکھتے پہلے ہماری مسند میں حدیث ہے کہ نہیں ہے، اگر ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ سوچیں گے کہ کہاں سے تم لے کر کے آئے. اور اس مسند کا نام رکھا تھا الامام. کیا مسند کو کہتے تھے؟ کیا الامام. نماز جنازہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی جو وفات ہوئی 241 جمعے کا دن تھا. جب نماز جنازہ پڑھنے کی باری آئی تو جہاں عام طور پر بغداد میں جنازہ پڑھا جاتا تھا وہ جگہ ناکافی تھی.
تو ناکافی تھی. تو ایک دوسری جگہ منتخب کی گئی. نماز جنازہ میں اتنی بھیڑ، اتنا رش، اتنا ہجوم تھا کہ متوکل جو وقت کا بادشاہ خلیفہ تھا، اس نے جنازے کے بعد تجربے کاروں کو رائے کہا کہ دیکھو اتنے بڑے میدان میں نماز جنازہ کے اندر لوگ کھڑے تھے، تم لوگ اندازہ لگاؤ کہ اس میدان میں کتنے آدمی رہیں گے. تو اندازہ لگانے والے ہوتے ہیں. اندازہ لگائے تو تھا کہ کم سے کم 2,50,000 آدمی یہاں رہے. کتنا؟ 2,25,000. اور اس قدر ہجوم تھا، اس قدر عوام ہو رہی تھی، اس قدر ہنگامہ اور ماتم بچھا ہوا تھا. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب جیل میں ڈالے تھی اور کوڑا ان پر برسایا جا رہا تھا، تو اس وقت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے کہا بیننا و بینکم یوم الجنازہ، کون حق پر ہے، ہم یا تم لوگ؟ اور اس دنیا میں کس کا نام روشن ہوگا اور کون مٹے گا، تم یا ہم؟ یہ ہماری موت والا دن تم کو بتائے گا. بیننا و بینکم یوم الجنازہ. ابھی تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگا رکھے سارے علماء سو تمہارے ساتھ ہیں، اور کچھ لوگ چھپ گئے ہیں تمہارے زد و کوب اور صدا کی بنا پر. میں تنہا تمہیں کھڑا نظر آ رہا ہوں، اور تم لوگ چاہتے ہو کہ کوڑے برسا برسا کر کے ہم سے غلط بات کہلواؤ. ہم اپنے آپ کو اکیلا نہیں سمجھ رہے ہیں. تمہارے ساتھ کتنے، ہمارے ساتھ کتنے ہیں؟ بیننا و بینکم یوم الجنائز. جس دن ہم مریں گے، جنازہ ہوگا، اس دن پتہ چل جائے گا. اسی لیے ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ دیگر محدثین نے نقل کیا کہ کم سے کم امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں مسلمانوں کا ہجوم، والہانہ شرکت، شوق، جذبہ، الفت اور محبت کے جذبات جو بھرے تھے. ان جذبات کو دیکھ کر کے تقریباً 24,000 غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا. اسلام کی حقانیت کا یقین آیا. کتنے؟ 20 اور 24 تک کی روایتیں. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تذکرہ پڑھنے کے لائق ہے. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو تفصیل انہوں نے لکھی بہت سارے حوالے جات سے، کہتے ہیں کہ دنیا آج تو بھائی ٹیلی فون کرو، ای میل، کیا کہتے ہیں، ای میل بھیجو بھائی، یاد رکھ کھولو بھائی میں ای میل بھیج رہا ہوں. اللہ اکبر. تب بھی بعد میں لوگوں کو شکایت، نہیں بھائی ہم کو تو خبر ہی نہیں ہو سکتی، کیوں میں نے تو ای میل کھولا ہی نہیں. سارے مشکلات. شب یہ ساری چیزیں تھی ہی نہیں. کہتے ہیں بغداد میں جس وقت جنازہ ہو رہی تھی تقریباً اسی وقت چائنا تک نماز جنازہ ہو رہی تھی. احمد جو مسلمان آباد تھے چائنا تک میں، نماز جنازہ کس کی پڑھی گئی؟ احمد بن حنبل کی. اب سوال اٹھتا ہے یہ کیسے ہوا؟ الفت، محبت کے جذبات تھے. بغداد میں انتقال ہوا، اس نے ان سے بتایا ارے احمد کا انتقال ہو گیا. انہوں نے آگے بتایا، یعنی ایک دنیا نے بالکل جڑی ہوئی ہے. کہتے اس طرح سے خراسان ہوتے ہوئے کہاں تک پہنچ گئی؟ چائنا. آگ کی طرح یہ ان کی خبر پہنچی. اسی لیے چائنا تک کے لوگوں نے نماز جنازہ کی پڑھ لی. کس کی؟ امام احمد بن حنبل. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت مخلوقات میں ایسے ہی پھیلا دیا کرتا ہے. بہرحال امام علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے سب سے بڑے استاد ہیں، جن کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مستصغرت نفسی، میں نے دنیا میں بہت سارے مشائخ کے پاس گیا لیکن مجھے گھٹنا ٹیکنے کی نوبت کسی کے سامنے نہیں آئی. کیا مطلب؟
میں جہاں بھی پہنچا حدیثیں اس سے لی، لیکن وہ بیچارہ اپنے کو ہم سے چھوٹا ہی سمجھا اور ہم نے کسی پر رشک نہ کیا. لیکن علی بن مدینی کے سامنے پہنچا تو ان کے سامنے بخاری کہتے ہم کو بھی گھٹنے ٹیک دینے پہ رشک کرنا پڑا کہ اللہ ایسا ہی مجھ کو تو نہیں دیا. علی بن مدینی کوئی معمولی امام نہیں، بہت پائے کے محدث، امانت، تقوی، زہد، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے باپ عبداللہ جو ہے محدثین کے نزدیک ضعیف ہے. علی بن مدینی کا معاملہ یہ ہے کہ جس کو یہ ضعیف کہہ لے اس کو کوئی شکا نہ کہے. عالم ایک امام بخاری کہتے ہیں مجھے بھی ان کے سامنے چھوٹا گھٹنے ٹیکنے پڑے کہ واقعی ارے اللہ نے جو علم ہم کو بھی کیوں نہیں دے دیا. یہ باپ کیا ہے محدثین کی نگاہ میں؟ ضعیف. ایک دن حدیث بیان کرنے لگے علی بن مدینی، امانت، تقویٰ ذرا دیکھو، حدیث رسول کی حفاظت ذرا دیکھو. کہا کہ حدثنی ابی عبداللہ. لوگوں نے کہا بس اب حدیث اگلی کا بیان کرو. کہا کیا ہوا؟ کہا آپ اپنے باپ سے بیان کرو، آپ کا باپ جو ہے ضعیف ہے. حدیث میں کیا ہے وہ قابل اعتبار نہیں. یہ کہا اللہ کے بندے پوری بات سنتے، میں نے اپنے باپ کے ساتھ دوسرے سکہ راوی کا بھی نام تو لیا ہے. مجھے معلوم تھا کہ میرا باپ غیر معتبر ہے، اسی لیے اپنے باپ کا نام لیا تو اس کے ساتھ ایک راوی کا اور لیا تاکہ میرے باپ کا ضعف اس حدیث میں دور ہو جائے. ذرہ برابر نہیں جھجک کیا کہ باپ کو ضعیف کہنا. یہ امانت داری تھی. علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے اور ان تمام بزرگوں کی محبت سے ہمارے اور آپ کے دلوں کو بھر دے. کہتے ہیں کہ اس پوری امت میں اسلام کو نہایت خطرناک موڑ پر دو شخصیتوں نے بچایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے دو انسانوں کے ذریعے اس دین کو آج تک محفوظ رکھا ہے. کہتے ہیں کوئی تیسرا ہمیں ایسا نظر نہیں آتا. پوچھا وہ کون؟ کہا ایک تو ابو بکر صدیق ہے اور دوسرے احمد ابن حنبل. کہتے ہیں علی بن مدینی ہمیں تو کوئی تیسرا شخص نظر نہیں آتا. وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا تو بڑے فتنے اٹھ پڑے. ایک طرف کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور کچھ لوگ مرتد ہو گئے. بھائی اللہ رسول چلے گئے، اب بس اسلام بھی ختم ہو گیا، مرتد ہو گئے. اس نہایت خطرناک موڑ پر صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے دوبارہ سب پر قابو کیا. ان سے بھی جہاد کیا، ان سے بھی جہاد کیا اور سب کا قلعہ کما کر دیا اور کہا کہ ہرگز نہیں چلے گئے ہیں لیکن اسلام ویسے ہی باقی رکھا جائے گا جیسے اللہ رسول لے کر کے آئے تھے. اور الحمدللہ آج تک اسلام چلا اور قیامت تک باقی ہے. کہتے ہیں صرف ابو بکر صدیق کی ہمت تھی. بلکہ یہاں تک کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابو بکر بڑے ثابت قدمی بکر صدیق اکبر نے کہا جو لوگ زکات نہیں دیں ان سے جہاد کرو، پہلے ان سے کرو. عمر فاروق نے کہا ارے ابو بکر کیا کرو گے؟ تو نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ان سے کیسے جہاد کرو گے تم؟ ابو بکر نے کہا کہ نماز اور روزے کا نام لیتے ہو، اللہ کی قسم زکات تو بہت دور کی چیز ہے. اگر یہ لوگ زکات میں جب جانور دیتے تھے تو رسی کے ساتھ دیتے تھے. آج اگر یہ زکات دیں اور رسی نہیں دیں گے جب بھی ہم ان سے جہاد کریں گے. ہم ویسے ہی زکات لینا جیسے اللہ کے رسول کے زمانے میں ادا کرتے ہیں. ثابت قدمی. کہتے لو منعونی عقالت، اگر یہ رسی دیا کرتے تھے یعنی جانور جو آتا زکات میں رسی کے جانور زکات میں دے، لیکن اگر یہ رسی دینے سے انکار کریں کہ جب بھی اب میں ان سے جہاد کر کے وصول ہوگا. اتنی بددلی. ابو بکر عمر فاروق کہتے ہیں آخر میں میرے بھی وہی بات سمجھ میں آ گئی، اللہ نے میرے سینے میں کھول دیا جس چیز کے لیے ابو بکر پہلے ہی سے تیار تھے. چلو
مانعین زکات کا فتنہ مرتدین کا، لیکن الحمدللہ صدیق اکبر جس چیز پر ڈٹے رہے سب کو شکست دے کر کے اسلام کے جھنڈے کو علی بن مدینی کہتے نہایت خطرناک موقع تھا یہ امت پر، اسلام کا، اسلام کے لیے اور امت کے، لیکن اس موقع پر اللہ نے ابو بکر سے کام لیا اور پھر صحابہ کے زمانے سے لے کر کے صدیق اکبر کے بعد امت چلی آ رہی تھی، لیکن جب خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا جہاں سارے لوگ پھسل گئے، چھپ گئے، اور کتنے لوگ غلط عقیدے کی ترویج کر رہے تھے، اس موقع پر صرف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بادشاہوں سے لے کر کے علماء تک کا مقابلہ کیا، کتنی کتنی تکلیفیں دی گئی، لیکن احمد بن حنبل بس یہی کہتے ہمیں مال اور زدوں کو کوڑوں کا ڈر نہیں ہے، تمہیں مال اور دولت کی ضرورت نہیں ہے، اور تم سے بحث اور مباحثے سے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، ہمیں لالچ نہ دلاؤ، ہم یہ کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے، تم کہتے ہو مخلوق ہے، ائتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسولہ، قرآن پاک کی کسی ایک آیت یا نبی کی ایک چھوٹی سی حدیث سے تم لوگ ثابت کر دو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، ہم بغیر کسی شرط کے تمہاری بات کو کر دیتے ہیں، ہمیں دلیل سے ثابت کر دو، ائتونی بکتاب اللہ و سنت، اللہ کی کتاب سے کوئی پیش کرے یا نبی کی سنت سے کوئی نہیں پیش کرے۔ آخرکار سال و سال تکلیف میں رہے، لیکن احمد بن حنبل اپنی جگہ سے آخر تلے ثابت قدم رہے، اعلان کرتے القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ آخرکار آج قرآن کو مخلوق کہنے والے تو مٹ گئے، اور ساری دنیا میں پھر ایک ہی عقیدہ رہ گیا، قرآن اللہ کا کلام ہے، سارے باطل مٹ گئے۔ یہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں ابن مدینی امت کے اوپر نہایت خطرناک مرحلہ موقع یہ تھا کہ جہاں سارے علماء پھسل گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کیا تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے۔ اسی لیے قتیبہ ابن سعید وغیرہ کہتے ہیں، یہ بات بڑی اہم ہے، اس کو یاد رکھو، اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے اہل علم کا ایک بڑا زبردست فیصلہ رہا کہ جو انسان احمد بن حنبل سے محبت کرو سمجھ لو کہ یہی اہل سنت ہے، کون ہے؟ اور جو احمد بن حنبل سے نفرت کرے سمجھ جاؤ کہ وہ سنی نہیں بلکہ بدعتی بدبخت ہے۔ کون ہے سنت والجماعت کا ہے اور کون سا بدعتی ہے، ایک معیار، احمد بن حنبل سے محبت جو کرتا ہے وہ اہل سنت سے ہے، اور احمد بن حنبل سے جو نفرت کرتا ہے وہ اہل، ایک معیار کا ہے۔ یہاں تھوڑا سا خلق قرآن کا مسئلہ، خلق یہ بڑی تفصیلی چیزیں بڑے اختصار کے ساتھ بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد، شہید ہو جانے کے بعد فتنے کا دروازہ کھل گیا، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے پیشین گوئی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک بہت فتنہ تھا۔ پھر جنگ جمل، حضرت عائشہ اور حضرت علی، یہ بھی امت کے اندر تھا۔ اس کے بعد حضرت علی اور امیر معاویہ کی لڑائی، جنگ صفین وغیرہ، یہ بھی کس میں تھا۔ لیکن یہ سارے فتنے بھی سیاسی تھے، کیا تھے؟ دینی نہیں سمجھے،
سیاسی فتنہ الگ ہے اور دینی فتنہ الگ، یہ سارے فتنے سیاسی۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ کی جو جنگ ہوئی، جنگ صفین اور مصالحت ہوئی، یعنی پوری خلافت اسلامیہ دو حصوں میں بڑھ گئی، کوفہ سے لے کر کے حجاز یمن تک صدیق علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور باقی دمشق شام یہ سب فلسطین یورپ یہ سب کس کے اندر میں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے سب کے ہاتھ میں۔ یہ جب ان دونوں کا فیصلہ ہوا تو کچھ شرپسندوں کو یہ فیصلہ پسند نہ آیا، ایک گروہ نکل گیا، کہا علی بھی کافر، یہ بھی کافر، وہ بھی کافر، سب کافر، جن کو کہا گیا خارجی۔ کیا؟ اب دینی فتنہ شروع ہو گیا۔ یہ تاریخ بڑی اہم ہے لیکن مختصر ہے، اس کو یاد رکھو۔ سب سے پہلا فرقہ کون نکل گیا؟ خارجی۔ خارجی خود صراط مستقیم سے نکل گئے، اور جو ان کی طرح گمراہ نہ ہو اس کو اسلام سے، یعنی ان کے کفر کے فتوے سے صحابہ کرام بھی محفوظ نہ رہے، سب کافر۔ ان کو کہا گیا خارجی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد رافضی شیعہ پیدا ہو گئے، رافضی دو فرقے ہو گئے۔ صحابی کرام رضوان اللہ علیہم کے آخری دور میں جب یہ اسلام خراسان وغیرہ کی طرف آگے بڑھا تو قدریہ لوگ پیدا ہو گئے۔ قدریہ نے جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، کیا تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، حالانکہ تقدیر پر ایمان رکھنا یہ ایمان کا ایک جز اور رکن ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ و تقدیر کا انکار۔ یہ دین فتنوں کا سلسلہ، اسی میں ایک شیطان گزرا، بشر بن غیاث المریسی۔ اس نے قرآن کا مسئلہ اٹھا دیا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ قرآن بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ ہاں، بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے یہ۔ احمد بن حنبل، بشر بن غیاث نے جب یہ عقیدہ شروع کیا تو یہ دور تھا ہارون رشید وغیرہ کا۔ ہارون رشید اور دیگر جو تھے اس سے پہلے، اور خلفائے عباسیہ، اس ظالم کو چانس نہ لگ سکا، یعنی اپنے عقیدے کا اظہار نہ کر سکا۔ اس کو بشر بن غیاث، نہ منصور کے زمانے میں نہ ہارون رشید کے زمانے۔ ہارون رشید کو کسی نے بتایا ایسا ایسا بشر عقیدہ رکھتا ہے، کہا ظالم کو اگر پکڑ لاتے تو میں گردن مار دیتا، چھپ گیا۔ نہیں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ہارون رشید کے انتقال کے بعد جب امین خلیفہ بنے تو اس وقت بھی یہ بہت بڑا جرم تھا، ظاہر نہیں کر سکتا تھا کوئی۔ لیکن مامون رشید کے ہاتھ میں جب خلافت آئی اور اس کے زمانے میں یونانی فلسفہ اور ہندوستانی، یہ دو فلسفے دنیا کے اندر بڑے مشہور تھے، ایک ہندوستانی فلسفہ اور دوسرا یونانی۔ اب یونانی فلسفے کی کتابیں بغداد پہنچی اور ہارون سب کو عربی میں ترجمہ کرا کر کے ان کو اب نیا علم تھا یہ فلسفہ، مامون اور دہریہ، الحاد و بے دینی والا دین۔ انہی ایام میں معلوم میں پڑا کہ ہندوستان کا سب سے بڑا نجومی پنڈت جو ہے وہ بھی بغداد پہنچ گیا ہے، اور شاہی مہمان۔ کیا پوچھنا ہے؟
ہندوستانی فلسفے کا بھی ترجمہ اس نے کروایا. اب ایک نیا علم تھا، لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے، کتاب و سنت کے علم سے کوتاہی کرنے لگے. یعنی جیسے پہلے سب ایک ہی علم سیکھتے تھے، اب لوگوں نے نیا علم دیکھ کر کے، اب جب نیا علم فلسفہ سیکھنا شروع کیا تو بہرحال بد عقیدہ ہونا ضروری تھا. اور مامون رشید ایک نئے علوم کا بڑا شیدائی ہوا، یہاں تک کہ بشر بن غیاث کو موقع مل گیا. بات پہنچاتے پہنچاتے سرکاری علماء بھی مل گئے، حکومت بھی مل گئی، اور تقریباً سب کا عقیدہ یہ ہو گیا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق ہے. اب یہ بڑا فیصلہ، یہ بڑا ہنگامہ، جو بھی کہتا غلط ہے اس کی گردن مارو، یہ جیل میں ڈالو، لوگوں کے وظیفے بند کر دیے جائے، جیل میں ڈال دیے، ہتھکڑی لگائی جائے. اور کچھ لوگ بیچارے روپوش ہو گئے، کچھ لوگ ہاں بھائی سب میں کیا کروں تو سب برابر ہے، نہیں یہ مانے کسی جان بچ جائے. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کیا گیا. احمد بن حنبل بالکل اپنی جگہ پر، اسی لیے علی بن مدین نے کیا کہا تھا، دو شخصیتوں سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو، ایک احمد بن حنبل، پہلے ابو بکر صدیق اور دوسرے احمد بن. سارے لوگ خاموش ہیں یا جیل بند کر دیے گئے ہیں، لیکن سب سے بڑی مشکلات کا سامنا جو کرنا پڑا امام احمد بن حنبل. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیل میں، اب گھوڑے برسائے جاتے، اس قدر ان کو مارا جاتا. اللہ اکبر کی بات لوگوں نے کہا کہ میرا اتفاقاً بغداد آنا ہوگا. اور صبح میں نے بہت زور سے چلانے کی آواز سنی، تو میں نے کہا آخر اس طرح سے چیخنے چلانے کی آواز کہاں سے آئی؟ یہ حیرت. تو لوگوں نے بتایا کہ احمد بن حنبل پر اس وقت کوڑے برسائے جا رہے وہ آواز. دیکھنے والے کہتے تھے کہ پتہ نہیں احمد بن حنبل کے اندر اللہ نے کتنی طاقت دے رکھی تھی برداشت کرنے کی. کہتے ہیں کہ قسم جلاد جو کوڑے مارتا تھا اگر ہاتھی پر مار دے تو ہاتھی بھی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن احمد بن حنبل کیا کرتے تھے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ اتفاقاً اس طرح سے ہنگامہ میں دوڑتا ہوا پہنچا جہاں احمد بن حنبل پر کوڑے برسائے جا رہے. کہا کہ عجیب منظر میں نے دیکھا، ہر جلاد 3 کوڑے سے زیادہ نہیں مارتا تھا. کیوں؟ اتنے زور سے مارنا ہے کہ چوتھا کوڑا مارنے کے وقت اس کی طاقت ختم ہو جاتی. بڑے بڑے مشہور طاقتور جلاد بلائے جاتے، احمد بن حنبل کو بٹھایا جاتا اور دور سے. لیکن کہتے ہیں میں جب پہنچا تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا گیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا. پہلا کوڑا جب مارا گیا، احمد بن حنبل کہتے بسم اللہ، دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں پوچھ سکتا. کہتے بسم اللہ. جب دوسرا مارا تو کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. کہا میں نے دیکھا جب ظالم نے تیسرا مارا تو احمد بن حنبل کہتے ہیں سن لو القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں. کہتے ہیں جب چوتھا کوڑا مارا تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جلاد اور تماشا دیکھنے والے شیاطین سے کہا یاد رکھو لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا. سورۃ التوبہ کی آیت پڑھی کہ ظالمو لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، ہمیں اتنی ہی تکلیف دے سکو گے جو اللہ نے ہمارے تقدیر میں پہلی سے. کہا یہی منظر دیکھ رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ احمد بن حنبل اتنے زور سے کوڑے مارا ظالم نے کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اظہار کی جو ناڑی تھی وہ کمر بند کرتے وہ اتفاق کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اب وہ دھیرے دھیرے اظہار سرکنے لگی. کہتے ہیں ناف کے نیچے تک اظہار آتی.
لیکن احمد بن حنبل کوڑے کھا رہے تھے. کہتے میں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ نگاہ اٹھائی اور کچھ زبان سے کہہ رہے لیکن سن نہیں سکا. لیکن ازار ان کی اپنی جگہ رک گئی اور کسی کو بھی ہنسنے کا موقع نہ لگا. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے پھر میں نے بعد میں وہ شخص کہتے جس نے منظر دیکھا تھا کہا بعد میں احمد بن حنبل سے ملا اور ان سے پوچھا کہ حضرت ازار آپ کی نیچے کی طرف جا رہی تھی اچانک رک گئی کیسے؟ اور آپ کو میں نے دیکھا آسمان کی طرف ہاتھ تو بدھے ہیں ازار نہیں سنبھال سکتا ہاتھ بدھے ہوئے لیکن اوپر کی طرف آپ نگاہ اٹھائے اور آپ کی ازار رک گئی. کہا ہاں. تو اس میں دو روایتیں ایک کو دیکھا میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی پڑا اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کہا میں نے یہ پڑھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ازار کو روک لیا اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی سے بچایا ظالموں کو ہنسنے کا موقع. بعض لوگوں نے مشورہ دیا احمد کب تک اس طرح سے تکلیف اٹھا دے یہ جلادوں کی لائن لگی ہے تین تین کوڑے مارنے کے لیے. بسا اوقات جلاد بیچارے جب آتے تو کوڑا رکھ کر کے احمد بن حنبل سے چمٹ جاتے تھے. احمد ہم کو تو حکم ہے ہمارے اوپر بھی نگرانی ہمیں تو مارنا ہی مارنا ہے نہیں ماریں گے تو پیچھے ہمارے اوپر بھی نگرانی ہو رہی ہے. لیکن اگر تم صرف زبان سے ہاں کہہ دو تو میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا. اللہ اکبر. بعض جلاد اس طرح سے مشورہ دیتے ہیں. کیا مشورہ دیتے؟ ارے زبان سے تھوڑا دل رکھو میں سب کچھ رکھو زبان سے اقرار کر لو تاکہ ہم کو بہانہ مل جائے کہ احمد بن حنبل اقرار کر لیے اور یہ تکلیف آپ سے اٹھا دی جائے. کتنے مرتبہ مشورہ دیا. ایک مرتبہ لوگوں نے مشورہ دیا تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ کے بندو یہ میرا معاملہ نہیں ہے میرے باپ دادا کا نہیں ہے ورنہ میں تو کبھی اقرار کر نہیں جاؤں. یہ میرے ساتھ یہ دیکھو اتنی بڑی پبلک چاروں طرف سے تماشا دیکھ رہی ہے مجھے بیچ میں کھڑا کر کے تم لوگ درہ مار رہے ہو اور یہ سب دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں. ان میں سے ہر ایک کی نگاہ میرے اوپر ہے کہ میں ہاں کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں. اگر میں دل میں صحیح عقیدہ رکھتی ہوئی زبان سے بھی کہہ دیا تو یہ سب کے سب مرتد ہو جائیں گے. انہوں نے میرے اوپر فیصلہ ڈال رکھا چلو امام صاحب نے قبول کر لیا تو ہم بھی قبول کر لیتے اور میں اگر قائم رہ گیا ایسے موقع پر ان میں بہت سارے لوگ اپنی جگہ پر اس لیے یہ مشورہ ہم کو بسا اوقات جلاد نے کہا ذرا سا بس خاموش رہ جائے بس آپ بسم اللہ سب کچھ کہیں لیکن کل قرآن و کلام اللہ غیر مخلوق نہ کہیں سارا سلسلہ ختم کر دیتے ہیں. احمد بن حنبل لگی اور کہتے ہیں ظالموں بتاؤ خباب بن عرب رضی اللہ تعالی کی حدیث کہا جائے گی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد تم سے پہلے کتنے لوگ ایسے تھے مسلمان ہوئے کلمہ پڑھے تو ان کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا پھر ان کے سر پر آرا رکھ کر کے چلا کے دو ٹکڑے کر دیا جاتا لیکن دین سے نہیں باز آتا تھا. اگر آج میں ہاں کر دوں تو ان حدیثوں پر ہمیں عمل کرنے کا موقع کب ملے گا اور میں نہیں کروں گا تو کون ان حدیثوں پر عمل کرے گا. سارے لوگ سمجھا کر کے سارے ہمدرد آنے جاتے لیکن احمد بن حنبل اپنی جگہ پر یہاں تک کہ بادشاہ پر بادشاہ بدلتے رہے اور بلکہ اللہ اکبر احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس دن مجھے ہاتھ میں ہتھکڑی پیروں میں بیڑیا باوزن بیڑیا ڈال کر کے لے جایا جا رہا تھا منتقل کر رہے تھے جیل سے دوسری طرف کہتے ہیں جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے نماز کا وقت آ گیا تو میں نے لے جانے والوں سے کہا مجھے مغرب کی نماز میں اللہ اکبر آج زکام بھی ہو جاتا ہے تو نماز جماعت چھوڑ جاتی ہے. کوڑے مارے جا رہے ہیں جس میں لہو نہان ہے چلنے کے لائق نہیں رہ گئے ہیں باوزن بیڑیاں ہاتھ پیروں میں ہتھکڑیاں ہاتھ میں لگی بیٹھ نہیں سکتے چل نہیں سکتے کیوں
اس طرح سے بیڑیاں پہنا رکھی کہ چلنا پھرنا بیٹھنا بھی نہ ہو سکے، لیکن کہتے ہیں ہم کو زمین کو اتر کر کے نماز مغرب پڑھنی ہے۔ نماز مغرب پڑھنے کا موقع ملا، اسی حالت خون آلود میں نماز پڑھ لیا، بلکہ بعض لوگوں نے کہا کہ جب احمد بن حنبل آزاد ہوئے وہ لوگ دہان کی نماز پڑھ رہے تھے تو جیل میں پوچھا گیا کہ ارے خون نکلنے سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ نے ایسی نماز پڑھ لی؟ اللہ اکبر، یعنی ہمارے حنفی مذہب میں ٹوٹ گیا تمہارا وضو، تم نے نماز کیسے پڑھی؟ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نقل کرنے کے بعد یہ ہے تعصب۔ وہاں احمد بن حنبل کی حوصلہ افزائی کے بجائے ابھی کہتے ہیں ہمارے مذہب کے مطابق تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی زیادہ بحث نہ، اگر تم تو ہمارے حساب لے، نماز کا حساب کون لے گا؟ ہمارا اللہ لے گا۔ جب قیامت دن اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا کہ احمد تم نے خون بہ رہا تھا نماز کیسے پڑھ لی؟ ہاں، تو اس وقت کہہ دوں گا اللہ تعالیٰ جیسے عمر نے نماز پڑھ لیا تو ویسے میں نے بھی نماز پڑھ لی۔ تو جو رب عمر کی نماز قبول کرے گا وہی احمد بن حنبل کی بھی، یہ کہہ کر کے خاموش۔ ہاں، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہاں تک کہ ایک زمانہ وہ آیا کہ حکومتیں بدلتی گئی، آخر میں جو بادشاہ آیا اس کے دل میں بات آئی، وہ صحیح العقیدہ ہوا، پھر یہ بدعتی عقیدہ ختم ہوا، مناظرہ کیا، مناظرے میں غالب آئے تو احمد بن حنبل سے ساری مصیبتیں ٹل گئی، آزاد کر دیے گئے۔ بادشاہ نے معافی مانگی، گھر پہنچے، معلوم پڑا کہ بادشاہ کے باپ دادا نے ظلم کیا تھا، سوچے تھے احمد کہیں بد دعا نہ کر دے ان کے اوپر، اس کے کفارے کے لیے ایک بوریا پورا بونی سونے کے سکوں سے بھر کر کے بھیج دیا۔ آدمی سرکاری لے کر کے پہنچا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ تو بادشاہ خلیفۃ المسلمین نے بھیجا ہے، یہ سکے ہیں، درہم دینار ہیں، اشرفیاں ہیں سونے کی۔ اللہ اکبر۔ بیٹے کہتے ہیں کہ میرے والد جیل میں اتنی تکلیف میں اتنا نہیں روئے تھے جتنا یہ بوریا بھرا سکہ جب آ گیا تھا۔ کہا کہ لوگوں اب بڑی آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا، وہ چھوٹی آزمائش تھی اور یہ بڑی آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں ظالموں نے دیکھ لیا کہ احمد ثابت قدم رہا، اس لیے اب بڑی آزمائش مال دے کر کے ہمیں خریدنے کی کوشش کرو، واپس لوٹا دو۔ اور اب بھی میں کہتا ہوں، جیل میں بھی کہتا، گھر میں بھی کہتا ہوں، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق۔ آزاد ہوئے، ساری تکلیفیں دور ہوئی۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہمارے ایک دوست ہیں، خراسان رئی کے اندر رہنے کا مرو، ہاں بہت دور، اسحاق ابن راہوی، کیا اسحاق ابن راہوی، وہ بوڑھے آدمی ہے، کہیں ایسا نہ ہو سنے کہ احمد بن حنبل آزاد ہو گیا ہے تو ملنے کے لیے آئیں گے، ضرور تکلیف اٹھائیں گے، چلو ہم خود ہی مل کر کے آئے تھے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کی ایسی ہی الفت محبت ایک دوسرے کے لیے جگہ پیدا کر دیں۔ سوچو 20 سال کے بعد جیل سے نکلا ہے اور کہاں بھگے جا رہے ہیں؟ اسحاق بن راہوی ایک بڑے عالم سے ملنے کے لیے گئے۔ ٹھنڈی کا موسم تھا، بارش ہو رہی تھی، شہر میں پہنچے تو اندھیرا ہو گیا، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، سوچے کہ کہاں جائیں گے، کہاں جائیں گے اس اندھیرے میں، پہلی مرتبہ میں آیا ہوں، کچھ پتا ہی نہیں، شہر یہی ہے جہاں میں جانا تھا۔ ایسا کرو کہ نماز مغرب پڑھو، پھر نماز عشاء پڑھ کے وہی رہ گئے، نماز عشاء پڑھ کر کے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہیں لیٹ گیا، سارے نمازی چلے گئے۔ ہم نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، مسافر سو لیتا ہوں، پھر صبح تک بارش بھی رک جائے گی،
ٹھنڈک بھی ختم ہو جائے گی، روشن ہو جائے گی، تو جائیں گے لوٹیں گے، پوچھیں گے بھائی ساتھ کیوں نہ رہا کے کون؟ کہتے ہیں لیٹا جیسے سارے نمازی چلے گئے تو مؤذن بڑا اکھڑ تھا، پہنچ گیا، بھاگو بھاگو کیوں سوئے ہو، نکلو مسجد سے، ہم کو بند کرنا ہے، کہا بھائی چراغ بجھا دو، کہا زیادہ بات نہ کرو، نکلو مسجد سے، کہا کیوں، کہا بھائی میں مسافر، انا عبد اللہ وہذا بیت اللہ، کتنا میرے ساتھ کیوں سختی کر رہے ہو، تمہارا گھر تو نہیں ہے، انا عبد اللہ وہذا بیت اللہ، میں عبد اللہ ہوں، یہ بیت اللہ ہے، ہم ہاتھ گزاریں گے، کہا اٹھتے ہو کوئی ٹانگ پکڑوں تمہاری، بڑا کھڑا، کہا کہ اگر نہیں اٹھو تو ٹانگ پکڑ کے باہر پھینک دوں گا۔ احمد بن حنبل کہتے زندگی میں اتنا اکھڑ مؤذن تو نہیں ملا تھا، اس لیے شرافت اسی میں نکل جاؤ۔ اللہ احمد بن حنبل کہتے ہیں اتنی بارش، اتنی ٹھنڈا، ایسا تاریخ ہے، اتنی تاریخی، کہتے ہیں کہ کچھ سوچتا نہیں تھا کہ میں جاؤں، لیکن ایک جگہ کھڑا بھی نہیں رہ سکتا تھا، کیوں مؤذن اس طرح سے نکالا، کہتے ہیں بہت دور گلیوں میں بھولتا بھٹکتا پانی میں کیچڑ میں چلا گیا، سردی، بارش ہو رہی ہے، موسم ٹھنڈا ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، اتنے میں ایک بیچارہ ایک شخص کو میرے چلنے کی یاد محسوس ہوئی تو چراغ لے کر، ارے کون ہو، کہا میں مسافر ہوں، عبداللہ ہوں بھائی، میں مسافر ہوں، کہا کہاں بھٹک رہے ہو، کہا میں مسافر ہوں، میری کوئی جگہ نہیں ہے، مسجد میں ٹھہرا ہوا تھا، مؤذن نے بھگا دیا، اب جہاں اللہ تعالیٰ لے جائے گا میں کہا تم میرے یہاں چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ نے رہنے کا انتظام کر دیا۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں بستر سے کانپ رہا تھا، کیچڑ لگی ہوئی، فوراً اس نے گرم پانی کروایا، کیچڑ دھلایا اور سارا اپنا کپڑا ہمارا بکھرا اور اپنا کپڑا اس نے ہم کو دیا، پہنایا، اور پھر گیا بیوی سے نے کہا مسافر کھانا تیار کرو، آیا، بیٹھے کھانا وانا کھا کر کے بیٹھے، جب رات کا جب فرصت پائے جاوید کہتے ہیں کہ کہاں سے نکلے، کہا میں بغداد سے آ رہا ہوں، گھر والے نے کیا پوچھا، میں بغداد سے آ رہا ہوں، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ارے بغداد سے چمٹ گئے اسحاق بن راہوی، ارے ساق احمد بن حنبل، ارے وہ احمد بن حنبل جیل میں تھا، اس کا کیا حشر ہے، کہا انا احمد بن حنبل، کہا میں ہی احمد بن حنبل ہوں، ارے والے تو خوشی کی انتہا نہیں، کہا کہ ارے کہاں جا رہے تھے، کہا ہم اسحاق بن راہوی کے یہاں جا رہے ہیں، کہا اللہ کے بندے والا اسحاق بن راہوی، میں ہی اسحاق بن راہوی ہوں، دونوں گلے ملے اور اس طرح سے منزل مقصود تک اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا۔ تو اتنی محبت، اتنی الفت، اور اس طرح سے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی گزری ہے۔ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، بڑے ان کے واقعات کتنے بیان کریں، لیکن بڑی عبرت کا ایک بار آخری واقعہ اور بتاتے ہیں۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ علم حاصل کرتے ہوئے جب کہتے ہیں میں بغداد تک کوفہ پہنچا، کہاں؟ کوفہ پہنچا۔ وکیع ابن الجراح رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے استاد کہتے ہیں میں روزانہ ان سے حدیث سننے کے لیے، حدیث کی رعایت کرتا تھا، کہتے ہیں ایک دن اہل کوفہ پہنچے، آپ جانتے ہیں وکیع بن الجراح سے شکایت کر رہے ہیں صاحب کہ بغداد سے ایک شخص آیا ہے احمد بن حنبل، اس کا صرف یہ کام ہے کہ ہماری مخالفت کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ تعصب سے ہم کو پاک رکھے۔ اتنے بڑے محدث کو کہنے کا نام کیا ہے، ہمارے اوپر اعتراض اوپر ہے، ہمارے اکابر کے اوپر اعتراض کے اوپر ہے۔ وکیع بن الجراح رحمۃ اللہ علیہ سے لوگ شکایت کر رہے تھے، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اتنے میں آ گئے، لوگ ارے یہی ہے جو ہمارے اوپر اعتراض کرتا ہے کہ تمہارا یہ مسئلہ غلط ہے، یہ مسئلہ غلط ہے، یہ مسئلہ، ہمارے اور ہمارے بڑوں کو یہی برا بھلا کہتا ہے جو بغدادی آیا۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ اتنی اشاری کیوں شور مچ رہا ہے۔ بہرحال کہتے ہیں جیسے میں داخل ہوا ادھر وہ لوگ ہماری برائی بیان کر رہے تھے، اور برائی کیا تھی؟ صرف یہ تھی کہ ہمارے بڑوں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارا یہ مسئلہ جو ہے کتاب اللہ سنت رسول کے خلاف ہے، یہ قیاس باطل ہے، یہ غلط ہے، اور کچھ نہیں کرتا۔
یہ بڑی عبرت کا واقعہ ہے. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جیسے میں داخل ہوا اور لوگوں نے شکایت کیا، اتنے وکیع بن الجراح دوڑے اور گلے لگایا اور لا کر کے بیٹھے. اب بیٹھنے معلوم کی جنابی کہیں ایسا نہیں کہ وکیع بھی انہیں کا ہو گیا ہو، اب اپنا نہیں وکیع بن الجراح بھی انہیں کا ہو گیا ہو. کہانی بڑی حیرت ہوئی. ہاں کیا اعتراض ہے اس بغدادی پر تم لوگوں کو؟ ارے صاحب سنا ہے جب سے آئے ہیں ہاتھ دھل کر کے ہمارے بڑوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، یہ غلط یہ غلط یہ غلط یہ غلط. احمد بن حنبل کہتے ہیں وکیع بن الجراح اچھا ٹھیک ہے بھائی آپ کہتے ہیں یہ چیز غلط ہے، ہاں کیوں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 10 حدیث اس پر سنا دو، اس لیے کہ یہ قول حدیث کے خلاف ہے. ارے صاحب یہ فلاں چیز بھی غلط کہتے ہیں. احمد بن حنبل کہتے ہیں ہاں اس لیے غلط کہتا ہوں، حدثنی فلاں حدثنی فلاں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 10-20 مسئلے پیش کیے اور سینکڑوں حدیثیں احمد بن حنبل نے سنا دی. وکیع بن الجراح لوگ بولتے ہیں ہاں اب کیا کریں گے؟ دیکھیں آپ کے سامنے کتنا برا ہم کو کہہ رہا ہے، ہمارے بڑوں کے قول کو غلط اور فتوے غلط کرائیں. وکیع بن الجراح نے کہا اس اقول لہو، اب تم بیوقوف لوگ بتاؤ کہ میں اس کو کیا کہوں؟ میں تم یہ کہتے ہو اور وہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب 10 حدیثیں پیش کر دیتا تو حدیث کے ہوتے ہوئے اب میں کیا کر سکتا ہوں تمہارا کہ تم اپنا علاج کرو، اس کا کیا ہے تو حد پر ہے. کہتے ہیں احمد بن حنبل جب وکیع بن الجراح نے ہماری تائید کی تو سب اٹھے، ارے اس کا مطلب یہ جادو تمہارے اوپر بھی کر گیا، تم بھی اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ کر کے تم بھی اسی جیسے ہو گئے. ہم کو معلوم ہوتا کہ تم بھی اسی کے بن گئے ہو، تمہارے پاس میں کبھی آتے ہی نہیں. اللہ اکبر. بہرحال عرض کرنا تھا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح سے بہت بڑی داستان ان کی ہے. اتنی مشکلات اور مسائل فتنے کے اندر مبتلا ہوئے اپنوں سے اور غیروں سے، الحمدللہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے آخری فیصلہ اور انجام احمد بن حنبل جو عزت ان کو ملی دنیا میں کسی اور کو نہ ملی. اللہ تعالیٰ سب عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اب انشاءاللہ اس کے بعد حدیث کا سلسلہ شروع